الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ترجمہ وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ کہا تم نے قتل کیا تم نے نفساً ایک جان کو فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر ڈالنے لگے تم اس کو ایک دوسرے پر واللہ اور اللہ پاک مخرجم ظاہر کرنے والا ما اس چیز کو کنتم تکتمون جسے تم چھپاتے تھے فقلنا پھر کہا ہم نے اضربوه چھو تم اس کو ببعضها اس کے ایک حصے سے کذالک ایسے ہی یحیی اللہ زندہ کریں گے اللہ الموتى مردے کو ویریکم اور دکھاتے ہیں تم کو آیاتی دیکھی تم نے اس کی آیتیں لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو ثم پھر قست سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذالک اس کے بعد فہیا پس وہ کالحجارتی جیسے پتھر او اشد قسوہ یا زیادہ سخت وَإِنَّ اور بلا شبہ من الحجارتی بعض پتھر لما یتفجر جب کھلتے ہیں وہ منہ الانہار ان سے نہریں نکلتی ہے وَإِنَّ مِنْهَا اور بلا شبہ ان میں سے بعض لما یشقق جب پھٹتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ تو نکلتا ہے ان سے پانی وَإِنَّ مِنْهَا اور بلا شبہ ان میں سے بعض لما یہبط لڑک جاتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے وَمَا اللَّهُ اور اللہ پاک بغافل غافل نہیں ہے عما ان کاموں سے تعملون جن کو تم کرتے ہو. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 سے لے کر آیت نمبر 74 تک اس کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا. گزشتہ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو مار دیا پھر قاتل کا پتہ نہ چل رہا تھا تو رب العالمین نے ان سے کہا تم ایک گائے ذبح کر لو. ان لوگوں نے کہا اتتخذنا ہزوا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے میں تمہارے ساتھ مذاق کروں گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے
میں تو ایک نبی ہوں، تو میں تمہارے ساتھ مذاق کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ اچھا اگر ہمیں گائے کو ذبح کرنا ہے تو وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا، لا فارد ولا بکر، نہ وہ بھوڑی ہونی چاہیے نہ بچڑی ہونی چاہیے، عوان بین ذالک، اس کے درمیان میں ہے، لہذا تمہیں حکم ملا ہے تو گائے کو ذبح کر دو۔ پھر کہنے لگے نہیں موسیٰ ہمیں یہ بتاؤ کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ وہ زرد ہونا چاہیے، فاقع اللون تسر الناظرین، اور یہ زرد رنگ ایسا ہونا چاہیے بہت گہرا جو دیکھنے والوں کو اچھا لگ جائے۔ پھر کہنے لگے او موسیٰ ہمیں تو کچھ ٹپلا جیسا لگ رہا ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ گائے کیسی ہونی چاہیے، ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کیسی ہونی چاہیے، لیکن اب کی بار تم دعا کر لو، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب انشاءاللہ ہم کسی کنارے پر پہنچ جائیں گے، یعنی ہم کچھ کام کر لیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، وہ ایسا بیل ہونا چاہیے جس نے نہ ہل جوتا ہو نہ ریٹ سے پانی کو کھینچا ہو، سالم ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے۔ کہنے کہ اچھا الآن جیت بالحق، اب ہمارے سامنے حق واضح ظاہر ہو گیا ہے، اب ہم یہ کر لیں گے۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ساری حجت بازی یہ کر رہے تھے، لگتا نہیں تھا کہ یہ ایسا کریں گے، فذبحوها، لیکن انہیں گائے کو ذبح کر لیا، وما کادوا یفعلون، لگتا نہیں تھا کہ یہ ایسا کر لیں گے۔ انہوں نے کیا کیا تھا اس وقت میں، قتل کس نے کیا تھا، یہ بات آ گئی تھی گزشتہ تفسیر کے اندر۔ آج اللہ تبارک و تعالی یہ سب ہونے کے بعد ان کا کیا حال ہوا تھا اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب قتل کیا تم نے ایک جان کو، پھر اس قتل کو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ وہ چچزاد بھائی جو قاتل تھا، جس نے ایک بستی کے درمیان میں اس بندے کو ڈال دیا تھا، اپنے سے قتل کو ہٹانے کے لیے اس نے الزام لگایا کہ یہ بستی والے قاتل ہیں۔ بستی والوں نے انکار کیا تھا، ہم قاتل نہیں ہیں، ہم نے اس کو قتل نہیں کیا۔ وہ ان پر ڈالتے تھے، یہ ان پر ڈالتے تھے۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم اس قتل کو ایک دوسرے پر ڈالنے لگ گئے، حالانکہ تم چاہے کتنا بھی اس کو چھپا لو، اللہ جس بات کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا، اور اللہ جس کو چھپانا چاہتے ہیں اس کو کوئی ظاہر کر نہیں سکتا ہے۔ تم اس قتل کو چھپانا چاہ رہے تھے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، لیکن اللہ اس قتل کو ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ قتل ظاہر ہو کر رہا۔ کیسے ظاہر ہو گیا؟ فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اضربوا ببعضها، چھو تم اس کو اس کے کسی حصے سے۔ حکم ہوا کہ اس گائے کو ذبح کرو، اور اس گائے کے ذبح میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا لے لو اور اس کے بدن پر کسی جگہ پر لگا لو۔ ببعضها، قرآن نے کہا کہ کسی حصے پر، کس حصے پر لگایا ہے؟ واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتے۔ مفسرین نے اس کے بارے میں کئی سارے قول نقل کیے، کسی نے کہا کہ ماتھے پر لگایا، کسی نے کہا ران پر لگایا، کسی نے کہا زبان پر لگایا، کسی نے اور جگہوں پر کہا، لیکن محقق قول کیا ہے، کون سی جگہ پر گوشت کے ٹکڑے کو چھوا تھا؟ واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتے کون سی جگہ پر، لیکن ہوا یہی کہ گوشت کا ٹکڑا، اس گائے کا ایک ٹکڑا لے لیا اور اس مردے کے بدن پر چھو لیا، بس چھوتے ہی وہ مردہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے کہا مجھ کو فلاں شخص نے قتل کیا ہے، بس پھر وہ فوراً واپس جا کے مر گیا۔ رب العالمین فرماتے
کہ تم یہ کہتے ہو اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا اٹھا لیا جائے گا؟ اور کہتے ہو ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کاشر پڑھوانا تو اور پوچھتا ہوں ہم مر جائیں گے پھر کس نے دیکھا قبر میں کیا ہوتا ہے، آخرت میں کیا ہوگا، تو اور کچھ دور گچتا ہوتا ہے۔ کون آیا وہاں سے واپس جس نے تم کو یہ خبر دی؟ ہاں ہم کو خبر دی ہمارے اللہ نے، ہم کو خبر دی ہمارے رسول نے۔ اللہ کی خبر سچی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سچی ہے، انہوں نے بتا دیا قبر میں جاؤ گے تو یہ ہوگا، محشر میں جاؤ گے تو یہ ہوگا، پھر جنت میں یہ ملے گا، دوزخ میں یہ ملے گا۔ ایمان والے کو ان باتوں پر اپنے وجود سے زیادہ یقین ہے، جیسا مجھے اپنے وجود کا یقین ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا جیسا اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا مجھ کو فلاں آدمی نے قتل کیا۔ اب جب اتنی واضح نشانی آ گئی، واضح علامت انہوں نے اللہ کی قدرت کو دیکھ لی، تو پھر اللہ پاک نے ان کو کہا تمہیں شک ہے نا مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ایسے اللہ پاک مردوں کو زندہ کریں گے اور اللہ اپنی نشانیوں کو دکھا دیتا کہ تم سمجھ جاؤ۔ یہ کس کو کہا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اس کے مخاطب وہ لوگ بھی ہو سکتے جو بنی اسرائیل وہاں پر موجود تھے کہ دیکھو تم مرنے کے بعد دوبارہ ایسے ہی زندہ کیے جاؤ گے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بھی کہ بھئی یہ قصہ چلا ہوا آ رہا ہے، جیسے اللہ پاک نے اس مردے کو، اس مقتول کو گائے کا گوشت تھوڑا سا لگنے کی وجہ سے زندہ کر کے اس کو بولنے کی طاقت دے دی، تو اللہ پاک تم کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے اور پھر تم کو زندہ کر کے تم سے ہماری زندگی کا سوال اور جواب ہو جائے گا۔ اتنی بڑی اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت دیکھ کر اب تو ان کے ایمان میں 4 چاند لگ جانے چاہیے تھے، اب ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے تھا، لیکن بنی اسرائیل کی اللہ کی قدرت، اللہ کی نصرت دیکھ دیکھ کر بھی ان کا ایمان بجائے بڑھنے کے اور اپنی حجت بازی کرتے تھے۔ اور کیسی حجت بازی؟ الامان والحفیظ، اب کی بار تو حد ہو گئی۔ رب العالمین فرماتے انہوں نے یہ سب منظر دیکھا، ان کے سامنے پہلے گائے کے بارے میں اتنی حجت بازی کی، پھر اب گائے کو ذبح کیا اور گائے کے چھونے سے مردہ زندہ بھی ہو گیا، قاتل کو بتا بھی دیا۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ان کو کہیں اس کے حرف پر ایمان لے آتے، لیکن اس کا الٹا ہوا۔ کیا ہوا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك، پھر ان کے دل اس کے بعد سخت ہو گئے۔ اب تو دل نرم ہو جانے چاہیے تھے۔ ایمان والا جب اللہ کی تھوڑی سی مدد کو ہی دیکھتا ہے دبنا بس اللہ کے حوالے، اللہ واقعی کرنے والے، اللہ تو کرنے والے ہے ہی، لیکن جب اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے پھر ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ان نالائقوں کا حال یہ ہوا کہ ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے، اور رب العالمین نے کیا سخت بات کہی کہ ان کے دل اس کے بعد ایسے سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، یہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر۔ پتھر سے تشبیہ اس لیے دے دی، لوہے کے مقابلے میں پتھر سے تشبیہ دی کہ لوہے کو بھی اگر آگ کی بھٹی میں ڈال دو لوہا پگھل جاتا ہے، لیکن پتھر کو آگ کی بھٹی میں ڈال دو پتھر نہیں پگھلتا ہے۔ پتھر کو جہاں مرضی وہاں رکھو وہ پگھلتا نہیں، وہ ٹوٹ تو سکتا ہے، وہ ریزہ ریزہ تو ہو جائے گا، لیکن وہ پگھلتا نہیں۔ ان لوگوں کے دلوں کا حال بھی یہی ہو گیا کہ اللہ کی اتنی مدد، اللہ کی اتنی بڑی نصرت اور قدرت کو دیکھ کر بھی ان کا دل پگھلا نہیں، بلکہ اور زیادہ شقی ہو گیا، اور زیادہ بدبخت ہو گئے۔ او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر سے زیادہ اللہ پاک جس کی مثال دے رہے وہ تو ہے بہت بڑی مثال، پھر اللہ پاک نے اشد قسوہ، یا اس سے زیادہ سخت بنی اسرائیل کی شقاوت کو بتانا، یہودیوں کی شقاوت کو، بدبختی کو بتانا تھا، یہ کتنے سنگ دل ہے۔ یہی تو وجہ ہے آج بھی یہ ٹنوں کی بمباری کر لیتے ہیں،
इनको कोई एहसास नहीं होता है। लेकिन जब इनका कोई बुढ़ा भी मर जाता है तो चीखते हैं, हाय मुसलमान मिलिटेंट है, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमानों ने ये किया ये किया। ये बदबख्त फलस्तीन पर कितने बड़े बड़े बम बरसाए आज भी, लेकिन इनको कोई एहसास नहीं होता। इनका एक मरे तो हाय मर गए, और हमारे मरते रहते हैं, हमारे मरने वालों का इनको कोई एहसास नहीं है। इनके स्कूल में 5 बच्चे मर जाते हैं तो इनको 5000 बता देते हैं, हमारे बच्चे मरते रहते हैं, कहते कोई बात नहीं है, ये तो वो करते हैं, ये तो वो करते हैं, ये टॉफी वाले हैं, ये दूध वाले हैं, ये फलों वाले हैं, ये वैसे वाले हैं, ये शकावत है, ये बदबख्ती है। ये बनी इसराइल और यहूदियों की सिफतें कूट कूट कर उन लोगों के दिलों में भरी हुई है जो इस तरह की बातें करते हैं। वरना इंसान तो इंसान होता, अपना अपना पराये का दुश्मन का। इस्लाम ये कहता है जब तुम दुश्मन से लड़ने के लिए जाओगे, जो तुम्हारी जान का दुश्मन, तुम्हारे ईमान का दुश्मन, तुम्हारे माल का दुश्मन, तुम्हारे मुल्क का दुश्मन, तुम्हारी जिस चीज का कितना बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है, जब तुम उससे लड़ने के लिए जाओगे तो उसके वहां पहुंचकर जब वो मारा जाएगा तो मारते हुए भी और उससे पहले भी उनके बच्चों पर हाथ नहीं उठाना, उनके बूढ़ों पर हाथ नहीं उठाना, उनकी औरतों पर हाथ नहीं उठाना, हत्ता कि उनके हरे भरे दरख्तों पर भी हाथ नहीं उठाना। इस्लाम इतना इंसाफ पसंद है और ये बदबख्त इतने शकी हैं, बच्चों को काटते जाए और उनको कोई एहसास नहीं। रब ने तो पहले फरमा दिया है ना, मुसलमान भी जो इस तरह की बातें करते हैं समझ लो इसके अंदर यहूदी वाली खसलत है, ईमान वालों की खसलत नहीं है। ईमान वाला पिघल जाता है। हम अपने दरमियान में देखे बेनमाजी, बेदीन, कभी 8 की खाट की 360 की मर्जी आई तो पढ़ ली, नहीं मर्जी तब भी नहीं पढ़ता। लेकिन अगर उसके सामने कोई बच्चा तड़पने लग जाए, किसी बच्चे को चोट लग जाए, वो चाहे काला कलोटा जो मर्जी, अभी उसके बाप से लड़ के आया हो और खुदा न खास्ता यहाँ उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, कोई उसको टक्कर मार दे, वो भूल जाएगा कि उसके बाप के साथ मेरी हाथापाई हुई है, उसके बाप ने मुझे चाकू तक मारा है, वो भूल जाएगा। ईमान वाला वो सब भूल जाएगा, इस बच्चे को फौरन अस्पताल ले जाएगा। लेकिन अगर ये यहूदियों नस्ल होगा, बदबख्त होगा, इसको कोई एहसास नहीं होगा, अभी इसके बाप ने इस पर एहसान किया होगा, ये तब भी इस बच्चे को नहीं उठाया। इसलिए कि रब ने कहा सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम अब अशद्दु क़स्वा, ये ऐसे सख्त हो गए कल हिजारा जैसे पत्थर, और अशद्दु क़स्वा या पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। पत्थरों से ज्यादा सख्त क्या हो गए? रब का फरमाने का मतलब ये इंतहाई शकावत में पहुंच चुके हैं, ये नरम नहीं हो गए। हालांकि रब्बुल आलमीन इनको समझा रहे, हालांकि पत्थरों की सिफत ये है वइन्न मिनल हिजारति लम्मा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, हालांकि बाल पत्थर वो हैं जिनके अंदर से नहरें निकलती हैं। ये जो जितने दरिया बह रहे हैं ये सब किसी पत्थर के बीच में से निकल रहे हैं। ये दरिया चिनाब है, इस दरिया चिनाब को एक दीवाना देखने के लिए गया, जब कई सारी जगहों से निकल गया, एक जगह उसने कहा नीचे सीधा पत्थर है, पत्थर में से यूं उबल रहा पानी, ज्यादा पानी वहीं से निकल रहा जहां से ये निकल रहा, एकदम काला पत्थर और वहां से लपा के पानी निकल रही। और एक जगह का दोनों पत्थर मिले हुए हैं और बीच में छोटी सी दरार है, उस दरार में से पानी निकल रहा है। रब्बुल आलमीन ने मक्कतुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में कुरान को उतारा, जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया कि रब ने ये कहा वइन्न मिनल हिजारति लम्मा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, बाल पत्थर वो है जिनके बीच में से ये नहरें निकल रही है। वइन्न मिन्हा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, और बाल पत्थर वो है शहर वालों को ये समझ में नहीं आता, ये आता है पहाड़ियों को समझ, ये आता है देहातियों को समझ। पुराने जमाने में, अब तो ये भी पहाड़ी भी मॉडर्न हो गई ना, अब ये भी पत्थर का मकान नहीं बनाती, अब ये मिट्टी का मकान होता है, मिट्टी वाला मकान बहुत मजबूत है, ये दीवानापन है। पत्थर वाले मकान को गोली भी लग जाए तब भी नहीं टूटता था।
اور اینٹ والے مکان کو زیادہ پانی دیتے رہو، وہ اینٹ کچھ دنوں بعد پھس پھسی ہو کر مکان نیچے گر جائے گا۔ لیکن بہرحال ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن دور آ گیا ہے، تو یہ پتھر توڑنے والے جب کبھی پتھر توڑتے تھے، یہ پتھر توڑا نیچے سے پانی نکل گیا۔ ایسا بہت لوگوں نے دیکھا ہے، اور خاص کر پہاڑی علاقوں میں۔ رب اسی کو فرما رہے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر وہ ہیں جب وہ پھٹ جاتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو ان میں سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہ بعض پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے لڑک جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں، پہاڑی لوگ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر سے بالکل کڑاکے کی دھوپ ہے، جون جولائی کا مہینہ ہے، بارش نہیں، کچھ نہیں، زلزلہ نہیں، کچھ نہیں، خامخواہ ایک پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا نیچے آ گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ رب العزت نے وَإِنَّ مِنْهَا، بعض پتھر ایسے جو اللہ کی خشیت سے لڑک جاتے، ضروری نہیں کہ سارے پتھر لڑکیں، لیکن چونکہ ہم پہاڑی لوگ کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں کہ پتھر خود بخود اوپر سے آ رہا ہے، دھوپ ہے، برف نہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن وہ پتھر کیوں آ رہا ہے وہ سمجھ میں نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ مِنَّا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے ڈر سے وہ پہاڑ لڑکتا ہوا نیچے آ جاتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اے بنی اسرائیلیوں یا قیامت تک آنے والے انسانوں، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ جانتے تم کیا کہہ رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہے، بلکہ اللہ جاننے والا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے اعمال کو بھی جانتا ہے، یہودیوں اور اسرائیلیوں کے اعمال کو بھی جانتا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا